2017 کی بات ہے، انڈیا سے ہماری اکیڈمی میں فون آیا. ان دنوں ہمارے عثمان بھائی فون سنتے تھے، سارے کام اکیلے یہ کر رہے ہوتے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا جی اس طرح انڈیا سے ایک فون آیا ہے ایک مفتی صاحب کا، اور وہ منظور الاسلام بریلی میں جو اعلیٰ حضرت کا مزار کے اوپر مدرسہ بنا ہے جس کے نام سے دنیا میں بریلویت پھیلی. جس طرح 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا، یہ 1896 میں بنا منظور الاسلام بریلی. تو وہاں سے کال آئی ہے ایک عالم دین کی، اور وہ کہتے ہیں جی میں نے علی بھائی سے بات کرنی ہے، وہ میرے محسن ہے، اور میں عموماً کوشش کرتا تھا کہ آخری درجے تک فون نہ ہی سنوں. لیکن یہ جب انہوں نے کہا نہیں بریلی سے ہے اور عالم ہے بات کرنا چاہتے ہیں، عالم ہے مفتی ہے، میں نے کہا جی کرائے بات. انہوں نے خیر ان کو ٹائم دے دیا اگلے دن کا. تو میں عثمان بھائی کے محلے میں جا کے میں نے عشاء کی نماز ان کے ساتھ پڑھی. عشاء کی نماز کے بعد فون آ گیا ان کا، اتنی دعائیں دے رہے تھے وہ، اور کہتے ہیں کہ میں یعنی سینکڑوں سٹوڈنٹس کا استاد ہوں اور میں مدرسے میں پڑھاتا رہا ہوں اور میں نے منزل اسلام سے ڈگری لی ہوئی ہے. آپ کے ایک مفلٹ نے مجھے مسلمان کر دیا صحیح معنوں میں. میں نے کہا کون سا؟ کہتے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے. میں نے کہا یہ آپ نے؟ کہتے ہیں وہ آپ کا میں نے کلپ ایک سنا تھا، اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ پڑھیں، تو میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ سب سے بڑے شرک کے نمبرداری دنیا میں عام ہے. عالم ہو کر کہتا ہے کہ میں نے پھر اکتفا نہیں کیا، کہتا ہے میں نے 30-35 علماء کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا اور کہا کہ ایک ضروری بات ڈسکس کرنی ہے. ان کے سامنے میں نے پمفلٹ شروع سے لے کے آخر تک پڑھ دیا، جس طرح کہ حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم پڑھ کے تو توحید بیان کی تھی. اب یہ پمفلٹ جب کو پورا سن لے 8 صفحے ہیں، تو جتنی چلاکیاں ان کے بڑوں نے ان کو سکھائی ہوئی تھی اور یہ اس طرح مان رہے سن جی میں بڑے مندر ہیں، وہ ساری ختم ہو گئی. کہتے جب پمفلٹ ختم ہوا میں نے کہا جی کوئی کوشچن کسی بندے کا توحید کے حوالے سے غیر اللہ سے استعانت کے مسئلے میں، تو سارے علماء نے اپنا سر پھینک لیا. انہوں نے کہا یہ جو کچھ اس نے لکھا ہے نا اس بات کا کوئی جواب ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یار پھر ہمیں، تو وہ کہنے لگے پھر یہ اعلیٰ حضرت کو بات کیوں نہیں سمجھ آئی؟ ہائے ہائے سبحان اللہ. ابو جہل ابو الحکم کہا جاتا تھا، نبی علیہ السلام کی بات اسے سمجھ نہیں آئی ہے. ابو جہل تو ہم اسے کہتے ہیں نا بعد میں کہ وہ جہالت کے باپ، ورنہ وہ سب سے بڑا حکیم تھا. جس طرح ہم کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کو حکیم الامت، تھنکر، تھنک ٹینک، فیصلے بڑے بڑے جو ہوتے تھے بیٹھتی تھی پنچایتیں جنہیں ہم کہتے ہیں بڑے بڑے جرگے، ان کے وہ فیصلے کرتا تھا ابو الحکم. ابو جہل اس لیے کہا گیا کہ یار اس کو نہیں بات سمجھ رہی، اتنا سیانا بنتا تھا. اور اس کے غلام سمیہ اور یاسر، عمار ابن یاسر کے ماں باپ، ان کو بات سمجھ آ گئی، یہ تو اللہ کے فیصلے. تو کہتا میں نے کہا یار اعلیٰ حضرت کو چھوڑو، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 115 ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ ایک دفعہ حق واضح نہ کر دے. ہر شخص کی زندگی میں یہ موقع آنا ہے، تو تم پہ آئے تم قبول کرو. تو وہ لاجواب ہو گئے لیکن آئیں بائیں شائع کرنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا یار اگر ہم یہ کریں گے تو یہ تو ہمیں یہاں سے نکال دیں گے، اور ہمارا تو ہمیں کون مسجد میں رکھے گا، اہل حدیث کے پاس جائیں گے وہ بھی ہمیں قبول نہیں کریں گے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. اچھا خیر وہ بڑا کہہ رہا تھا کہ یہ بہت زبردست چیز ہے اور ہم یہاں پہ دعوت کا کام کر رہے ہیں. مجھے صرف ایک کوشچن کا آنسر نہیں مل رہا تھا کہ بھئی اس کو کیسے ہدایت مل گئی. میں نے کہا یار تم بھی تو مولوی تھے، تم نے اپنی نوکری کی فکر نہیں کی ہے. کہنے لگا جی میں تو نوکری کرتا نہیں ہوں، میرا تو فرنیچر کا بزنس ہے. ہاں تو اس لیے مجھے آخرت کی فکر اپنی تھی. اگر میں بھی مسجد یا کا وہ والا ہوتا، وہ والنٹیئرلی پڑھاتا تھا بچوں کو. تو کہتا ہے میں اس سے کماتا نہیں ہوں، میرا اپنا بزنس ہے، میں اس سے کھاتا پیتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی مجھے مدرسے سے نکال دے تو میری روٹی تو نہیں بند ہونی. تو وہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، میں دین سے کو بیچ کر اپنے لیے 1 روپیہ کمانا بھی حرام سمجھتا ہوں. کیوں کہ جب روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے گی پھر آپ کو کوئی حق بات نہیں بتائے گا، کیونکہ اسے فکر پڑ جائے گی کہ میرے ساتھ کیا بننا ہے. باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں لیکن میں آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث کے اوپر جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس کا بھی کچھ حصہ میں اسی 48 نمبر آیت پہ لگاؤں گا. کچھ امپورٹنٹ باتیں میں نے مزید ڈسکس کرنی ہے. بہرحال یہاں پہ میں وہ حدیث ڈسکس کروں جو ایک حدیث 3 عقیدے آپ کے کلیئر کر دے گی. نمبر 1 عقیدہ علم الغیب، نمبر 2 عقیدہ حاضر و ناظر، اور نمبر 3 عقیدہ استعانت، غیر اللہ سے مدد کے لیے پکارنا. ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں نے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے. 70 صحابہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا ایک قبیلے کے ساتھ جو نیو مسلم تھا. ان کی خواہش تھی کہ ہمیں آپ ایسے قاری حضرات دیں جو ہمیں قرآن سکھائیں.
انہوں نے دھوکے سے ان کو شہید کر دیا. ان میں ایک تھے حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو آخر میں قتل کیا گیا. جب وہ شہید ہونے لگے نا تو انہوں نے اس وقت ایک دعا کی. وہ الفاظ تھے, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا پیغام پہنچا دے کہ ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے. ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دینا. اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے میں اور آپ علیہ السلام پہ غم کی کیفیت ہے اور آپ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھیوں کو ظلمن شہید کر دیا گیا. دھوکے سے لے گئے تھے قرآن کی تعلیم کے لیے اور راستے میں مار دیا. تو اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے کتنے دن تک قنوت نازلہ بھی پڑھی تھی 70 قاریوں کے قتل ہونے کے اوپر. یار اتنی محنت سے 70 بندے تیار کیے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب چند گنتی کے لوگ تھے جو حضور کے ساتھ تھے, تو اس میں 70 تو بہت بڑا فکر تھا. تو تمہارے بھائیوں نے, مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ تمہارے بھائیوں نے مرتے مرتے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ان کے دین پر قائم ہے, تاکہ ہمارے نبی کو تسلی رہے کہ ہم نے آخری وقت تک حضور کا دین نہیں چھوڑا. اتنی بڑی آزمائش میں ایک ایک بندہ ہماری آنکھوں کے سامنے قتل ہوا ہے اور آخر میں مر رہا ہوں اور میں بھی اپنی جان دے رہا ہوں, لیکن حضور کے دین نہیں ہم نے چھوڑا. ہمارے نبی کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دیں اور اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اس تکلیف میں بھی, اور ہمارا رب ہم سے راضی. وہی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آیا, انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے. سر اس حدیث سے یہ پتا چل گیا کہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں بھی موجود تھے اس وقت بھی صحابہ ڈائریکٹ رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارتے نہیں تھے, بلکہ کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا پیغام پہنچا دینا. ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا علم الغیب والا. دوسرا, ان کا یہ عقیدہ بھی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام یہاں موجود ہیں. تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حاضر و ناظر ہیں, جس طرح یہ کہتے ہیں کہ قبر اطہر کے اندر موجود ہے لیکن وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہم سب کو. ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے اور وہاں بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں, ورنہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھ لیں ہم جان دے رہے ہیں, اے اللہ ہمارے نبی کو بتا دینا. ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ بتائے گا تو پتا چلے گا. نہ حضور یہاں پہ حاضر و ناظر ہے, نہ علم غیب ہے, اور نہ انہوں نے حضور سے مدد مانگی. مدد بھی اللہ ہی سے مانگی. اور آپ دیکھیں انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے جبرائیل ہمارے نبی کو خبر دے دینا. جبرائیل کو بھی مدد کے لیے نہیں پکارا. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں یہ جو نعت ہے نا, فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح دار ہے, یہ بھی شرکی الفاظ ہے. فرشتوں کو آپ کوئی پیغام نہیں دے سکتے. وہ ٹھیک ہے سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں, میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں, جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی نماز میں, لیکن ان کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے. آپ نے فرشتوں کو نہیں پکارنا. یہ اسی طریقے سے ہے کہ اے میکائیل بارش برسا دے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. اے وہی ہے, ایک کہانی شریف ہی ہے. ٹھیک ہے, تو نہ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں نہ میکائیل کو پکار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں تو کسی کو اپنے ساتھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, ناٹ ایٹ آل. تو یہ حدیث میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایک حدیث 3 عقیدے کلیئر کرتی ہے. علم الغیب کا عقیدہ, حاضر و ناظر کا عقیدہ, اور غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کا عقیدہ. تینوں کے تینوں عقیدے جو انہوں نے فراڈ پہ مبنی ہیں ان کے, اور جو جائز اس کی صورتیں وہ ہم مانتے ہیں. اس پہ آپ علم الغیب پہ میں نے 2 لیکچر دیے ہیں, مسئلہ 6A اور 6B. 6A علم الغیب سے متعلق ہے, 6B کشف الہام اور خوابوں سے متعلق. مسئلہ نمبر 7 حاضر و ناظر سے متعلق ہے, اور استانت کے اوپر مسئلہ نمبر 3 ہے, اور اسی پہ ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے, دعا صرف اللہ ہی سے. تو میری تو خواہش تھی کہ آج یہ گفتگو مکمل ہو جاتی, لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے, دھو دے, ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.